السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کی قرآن کلاس۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس، وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ اول کافرین پہلے کافر، بھی اس کے، وَلَا تَشْتَرُوا اور عوض نہ لو، بِآیاتی میری آیات کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ ڈرو۔ مفہومی ترجمہ اس طرح سے ہوگا، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم پہلے ہی کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آیت کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے اور 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اس قرآن کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ وہ اس لیے یہ قرآن مجید تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تمہاری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد ایک کتاب آئے گی اور وہ آخری کتاب ہوگی۔ اس لحاظ سے اپنی کتاب کے اوپر لکھے ہوئے بات کو عمل کرتے ہوئے تم اس قرآن مجید کو مانو اور اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اور اس کی نسبت سے صاحب قرآن کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ تم پہلے کافر مت بنو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل نبوت سے، کتابوں سے، پیغمبروں سے اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے وہ آگاہ تھے، ان کو سارے احکامات دیے گئے تھے، تو اس لحاظ سے ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر رہنمائی کے لیے مختلف پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے وہ قرآن کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ تم کافر مت بنو، تم انکار مت کرو، تمہیں حقیقت کا پتہ ہے، حق سچ سمجھتے ہوئے بھی تم اگر انکار کرو گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تیسری بات فرمائی گئی کہ میری آیات کو تھوڑی قیمتوں پر فروخت نہ کرو۔ یہودی یہ کیا کرتے تھے کہ تورات میں بہت سے احکامات ہوتے تھے، اور اکثر وہ رشوت لے کے ان احکامات کو تبدیل کر دیتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت سے احکامات کو چھپا لیتے تھے، تو اپنی خواہشات کے وہ تابع ہو گئے تھے، اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کہ تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ اللہ کی آیات کو تم فروخت کرتے ہو، یہ بہت برا عمل ہے۔ پھر آخر میں فرمایا چوتھی بات کہ اللہ سے ڈرو، فَاتَّقُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم سے مجھے سے ڈرو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے جو مفادات کے یا بت بنا رکھے ہیں، اور لوگوں سے ڈر کے تم ایسی باتیں چھپاتے ہو، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ، قرآن کو مانو، صاحب قرآن کو مانو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔